اردو کی کلاس نمبر 51 میں میں ایم علی آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی اپنی کلاس میں ہم لوگ شفیق فاطمہ شیرہ کے بارے میں پڑھیں گے اور ان سے متعلق سبھی اہم معروضی سوالات بھی حل کریں گے۔ یہ کلاس اردو کے سبھی کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شفیق فاطمہ ان کا نام تھا اور انہوں نے اپنا تخلص اخذ کیا شیرہ کہاں سے؟ تو انہوں نے قرآن شریف کی ایک قطعہ اِنَّهُ هُوَ رَبُّهُ الشِّیرَہ یہاں سے اپنا تخلص اخذ کیا تھا۔ شیرہ ہوتا کیا ہے؟ ایک ستارے کا نام ہے جس کی پہلے لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ شفیق فاطمہ شیرہ پیدا کہاں ہوئیں؟ تو ناگپور میں سن 1930 میں پیدا ہوئیں اور شیرہ کا انتقال 13 اگست سن 2012 کو حیدرآباد میں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، شیرہ کا انتقال کہاں ہوا؟ حیدرآباد میں۔ شیرہ کے والد کا نام سید شمساد علی تھا اور والدہ کا نام ظفر النساء بیگم جو کہ ایک شاعرہ تھیں۔ شیرہ حافظہ قرآن بھی تھیں۔ جی ہاں دوستو، انہوں نے قرآن شریف بھی حفظ کیا تھا۔ انہوں نے خود کسی استاد کے بغیر اپنے شوق سے قرآن کو حفظ کیا تھا۔ شیرہ نے گیتا مراٹھی میں پڑھی تھی۔ انہوں نے اپنی نظم شفیع الامم میں گیتا کی جانب اشارہ کیا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو شیرہ کی ایک نظم کا پتہ چلا کہ شیرہ کی ایک نظم شفیع الامم ہے جس میں گیتا کا بھی تذکرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ 1965 میں ان کی شادی ہوئی اور وہ اس کے بعد حیدرآباد آ گئیں۔ اس سے پہلے وہ ناگپور اور اورنگ آباد میں رہتی تھیں اور اورنگ آباد کے ایک کالج میں لیکچرر کے طور پہ بھی یہ پڑھاتی تھیں۔ انہوں نے 19 یا 20 سال کی عمر میں اپنی بڑی بہن کے لیے نذرانہ کے عنوان سے نظم لکھ کر اپنے شاعری کی ابتدا کی تھی۔ تو یہاں سے شیرہ کی ایک اور نظم کا پتہ چلا کہ نذرانہ یہ شیرہ کی نظم ہے۔ اس کے بعد شیرہ نے بچپن میں علامہ اقبال کی پیام مشرق کا منظوم ترجمہ کیا تھا۔ پوچھا جاتا ہے کہ اقبال کی کس تصنیف کا منظوم ترجمہ شیرہ نے کیا؟ تو پیام مشرق کا۔ باقاعدہ شیرہ نے جو اپنی شاعری کا آغاز کیا کب سے کیا؟ 1952 سے، جب ان کی نظم فصیل اورنگ آباد، یہ امپورٹنٹ نظم ہے ان کی، فصیل اورنگ آباد، جب ان کی نظم رسالہ شاہراہ میں شائع ہوئی تبھی سے شیرہ نے باضابطہ شاعری کا آغاز 1952 میں کیا۔ بقول شیرہ ظلم و استحصال کے رد عمل میں ان کی شاعری وجود میں آئی تھی۔ شاعری میں شیرہ کا کوئی مستقل استاد نہیں تھا، وہ اپنی نظموں کو شائع کرانے سے پہلے کسی بھی ادیب یا شاعر کو دکھا لیتی تھیں۔ اب بات کرتے ہیں فارسی کے بہت ہی مشہور شاعر حافظ سے بہت زیادہ شیرہ پربھاوت تھیں، متاثر تھیں۔ شیرہ کی شاعری میں یہ امپورٹنٹ پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ شیرہ کی شاعری میں اجنتا، ایلورا کی گفاؤں، ٹیپو سلطان، سیتا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف علیہ السلام، شیام اور نند وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ تو ان کی شاعری میں ان سبھی لوگوں کا ذکر ملتا ہے جس میں اجنتا اور ایلورا کی گفائیں بھی ہیں۔ شیرہ نے شعری مجموعہ آفاق نوا میں شامل نظم فجر کا الاؤ اس کو اپنے والد مرحوم کی یاد میں لکھی ہوئی نظم بتایا۔ تو فجر کا الاؤ شیرہ نے کس کی یاد میں لکھا؟ اپنے والد کی۔ ٹھیک ہے، اور فجر کا الاؤ یہ جو نظم ہے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ آفاق نوا میں، یعنی کہ آفاق نوا شیرہ کا شعری مجموعہ ہے۔
چلیے، شیرا نے اپنی نظم صد بصحرا کو ایک خود نوشت قسم کی نظم بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ صد بصحرا یہ ایک خود نوشت قسم کی نظم ہے شیرا کی۔ اب یہاں پہ شیرا کے شعری مجموعے کی بات کریں تو 4 شعری مجموعے ہیں۔ گلۂ صفورہ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ شفیق فاطمہ شیرا کا پہلا شعری مجموعہ کون؟ تو گلۂ صفورہ۔ اس کے علاوہ آفاق نوا، کرن کرن یادداشت، سلسلہ مکافات، یہ سب بھی شفیق فاطمہ شیرا کے شعری مجموعے ہیں۔ ان کی اہم نظموں میں باز یابی بہت ہی زیادہ مشہور ہے، جو کہ ان کے شعری مجموعہ کرن کرن یادداشت میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نظم کا نام باز گشت ہے، ٹھیک ہے۔ باز یابی اور باز گشت ایک اور ان کی بہت مشہور نظم ہے، اور وہ ہے یاد وطن۔ اس کے علاوہ پریتی، کھیل رتوں کا، اس کے بعد یاد نگر، صدا بصحرا، اور یہ سبھی اہم نظمیں جو آپ دیکھ پا رہے ہیں، اس کو میں PDF ٹیلی گرام پہ دستیاب کرا دوں گا، اس کو آپ لوگ پڑھیے گا۔ سبھی شفیق فاطمہ شیرا کی نظمیں ہیں۔ چلیے آپ شیرا سے متعلق سوالات دیکھتے ہیں۔ ویڈیو آپ نے اچھے سے دیکھا ہوگا تو اس کا جواب آپ لوگ خود بتائیں گے۔ چلو بتاؤ، شیرا نے بچپن میں ہی علامہ اقبال کی کس تصنیف کا منظوم ترجمہ کیا تھا؟ کیا وہ مثنوی اسرار بے خودی کا کیا تھا، پیام مشرق کا، زبور اعظم کا، یا پھر علم الاقتصاد کا؟ آپشن میں آپ کو علامہ اقبال کی 4 تصانیف مل گئی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اور یہاں پہ بتانا آپ کو یہ ہے کہ شیرا نے علامہ اقبال کی کس تصنیف کا منظوم ترجمہ کیا تھا، تو وہ پیام مشرق ہے، ٹھیک ہے۔ پیام مشرق کا منظوم ترجمہ شفیق فاطمہ شیرا نے کیا تھا۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ کون تھا؟ تو شیرا کا پہلا شعری مجموعہ جو تھا وہ گلۂ صفورہ تھا، دوسرا آفاق نوا، تیسرا کرن کرن یادداشت، اور چوتھا ہے سلسلہ مکالمات۔ تو یہ 4 شعری مجموعے شیرا کے ہیں، سبھی آپشن میں آپ کو دکھ رہے ہوں گے۔ چلو، فجر کا الاؤ یہ کس کی نظم ہے؟ تو یہ شفیق فاطمہ شیرا کی نظم ہے۔ بقول شفیق فاطمہ شیرا اپنے والد مرحوم کے لیے انہوں نے یہ نظم لکھی تھی، ان کی یاد میں لکھی تھی۔ تو یہاں پہ شفیق فاطمہ شیرا کے بارے میں سبھی اہم جانکاریاں آپ کو دے دی گئی ہیں۔ ان کی کچھ اہم نظمیں یہاں پہ آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ PDF آپ کو ڈسکرپشن میں ٹیلی گرام کی لنک ہوگی، وہاں سے مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ ایک بار خود جا کے اس کو پڑھیے گا۔ تو یہ کلاس ہم یہیں پہ کرتے ہیں ختم۔ امید کرتے ہیں کہ اس کلاس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔